الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. سامعین محترم، بڑے ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اور اس کے آخری ایام شروع ہو چکے ہیں۔ چند دن کے بعد یہ مہینہ ختم ہو جائے گا اور پھر مقدر والے ہوں گے جن کی قسمت میں دوبارہ یہ مہینہ آئے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک اس مہینے کے اندر ہماری کی ہوئی عبادات، قیام، صیام، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار اپنی بارگاہ ہمیں قبول اور منظور فرما دے۔ میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے اہل ایمان کو چند چیزوں سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو بدگمانی سے بچو کہ بعض بدگمانیاں انسان کو گناہ کی حد تک لے جاتی ہیں۔ ولا تجسسوا، اور جاسوسی بھی نہ کیا کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت بھی نہ کرے۔ یہ تین باتیں اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں، ان کاموں سے اللہ نے ہم کو منع فرمایا ہے، روکا ہے۔ اور ایمان والوں کا شیوا یہی ہوتا ہے کہ ان کو جس کام سے روکا جائے وہ رک جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کوئی کام کرنے کا حکم دیتے ہیں یا کسی کام سے منع کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایمان والے بندوں کا آگے سے جواب یہ ہوتا ہے سمعنا و اطعنا۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنا اور ہم نے ان کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ تو ایمان والوں کا کام سمعنا و اطعنا کرنا ہوتا ہے، اپنی منمانی اور مرضی کرنا نہیں ہوتا۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ فرمایا کسی مومن اور کسی مومنہ کو یہ لائق نہ ہے، یہ جائز نہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو وہ اس کے حکم کے مقابلے میں اپنی مرضی کرے۔ یہ کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ حضرات، ہم الحمدللہ اہل ایمان میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان والوں کی صف میں شامل کیا ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے سمعنا و اطعنا، جس کام کا اللہ نے حکم دیا وہ کام کرنا ہے، جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا اس کام کے قریب بھی نہیں جانا۔
اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 کاموں سے ہم کو منع کیا ہے. ایک یہ، اے ایمان والو کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، خصوصاً اپنے بھائیوں کے بارے میں، اہل ایمان کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو. ان بعض الظن اسم، کہ بعض بدگمانیاں انسان کو گناہ کی حد تک لے جاتی ہے. کیا مطلب اس کا؟ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم نے کسی کو کوئی کام کرتے دیکھا نہیں ہے، ہم نے کسی کو کوئی فعل سر انجام دیتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. ہم محض لوگوں کی سنی سنائی باتوں کے پیچھے لگ کے یا محض کسی غلط فہمی کی بنیاد پر کسی بھائی کے بارے میں، کسی بہن کے بارے میں اپنے دل میں برا گمان، برا خیال، برا تصور جب لے آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم اس گمان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ذہن میں اس کے بارے میں ایک امیج بن جاتا ہے کہ یہ تو ہے ہی ایسا، حالانکہ ہم نے اس کو ایسا ویسا کچھ کرتے دیکھا نہیں. صرف لوگوں کی سنی سنائی باتوں کی وجہ سے یا محض غلط فہمی کی بنیاد پر ہم نے اس کے بارے میں ایک خیال، ایک تصور بنا لیا کہ یہ ایسا ہے. اب ایک موقع آتا ہے ہماری اس بندے کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی پڑتی ہے. کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے محلے میں، گلی کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، عزیز و اقارب میں، ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. اب ہم نے جو اس کے بارے میں بدگمانی پیدا کی ہوئی ہے اپنے ذہن میں، اس بدگمانی کی وجہ سے ہم اس کے اوپر غلط حکم لگائیں گے کہ میرے خیال کے مطابق تو یہ بندہ غلط ہے. پہلے یہ چیز صرف ہمارے تصور میں تھی، یہ صرف ہمارے خیال میں تھی، لیکن جب ہم نے اس پر اپنے خیال کے مطابق حکم لگا دیا کہ یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، اگر وہ ایسا اور ویسا نہ ہوا تو ہم نے اس کے اوپر تہمت لگا دی، ہم نے اس کے اوپر الزام تراشی کر دی، جس کی سزا اسلام نے یہ مقرر کی ہے کہ الزام تراشی کرنے والے کو، جھوٹی تہمت لگانے والے کو اسلامی حکومت میں 80 کوڑے مارے جائیں گے اور اس کی کسی بات کا بھروسہ نہ کیا جائے گا. سورہ النور 18ویں پارے میں اللہ نے بڑے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ جو لوگ دوسروں پر تہمت لگاتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں بغیر دلیل کے، بغیر بنیاد کے، ان کی سزا کیا ہے؟ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارو، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو. وہ اس قابل نہیں کہ ان کی بات کا اعتبار کیا جائے. وہ بے اعتبار لوگ ہیں. کون؟ جو صرف بدگمانیوں اور غلط فہمیوں کی بنیاد پر کسی کے اوپر تہمت لگا دیتے ہیں. حضرات، میں آپ سے سوال کرتا ہوں صرف اصلاح کی خاطر، ہم صبح سے شام تک کتنے لوگ ہیں جن کے اوپر صرف اپنی بدگمانی کی وجہ سے غلط حکم لگاتے ہیں؟ صبح سے شام تک کتنے وہ لوگ ہیں صرف اپنے غلط تصور کی بنا پر یا لوگوں کی سنی سنائی باتوں کی وجہ سے نہ ہم نے اس کو برا کرتے ہوئے دیکھا، نہ ہمارے پاس اس کی برائی کی کوئی دلیل ہے، نہ ہمارے پاس اس کی برائی کا کوئی گواہ ہے. ہم نے صرف کیل و تال پر عمل کرتے ہوئے، لوگوں کی سنی سنائی باتوں میں عمل کرتے ہوئے یا اپنے غلط تصور اور خیال کی بنیاد پر ہم نے اس کے اوپر تہمت لگا دی، اس کو برا بنا دیا، اس کے اوپر غلط حکم لگا دیا. ہمیں اس بات کا تصور ہی نہیں کہ ہم اس کے بدلے میں کیا بھگتنے والے ہیں، ہماری کیا سزا ہے، ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے. دوسرا کام اللہ کا انجام بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ. دوسرا کام اللہ تعالیٰ نے کیا، کس کام سے منع فرمایا؟ اور میں وَلَا تَجَسَّسُوا، اے ایمان والو کسی کی جاسوسی نہ کرو. ہمارے شیخ
حضرت مولانا خالد گرجاکی رحمہ اللہ، اللہ ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، وہ پنجابی میں اس کا ترجمہ بڑا آسان کیا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے کپڑے اٹھا کے نہ دیکھو نیچے کیا ہے۔ تمہیں لوگوں کے کپڑے اٹھا کر دیکھنے کا حکم نہیں دیا گیا، تمہیں اس کے ظاہر کو دیکھ کر اس پر حکم لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ بس کسی کی جاسوسی نہ کرو، یہ کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، یہ کس کے ساتھ بیٹھا ہے، کس کے ساتھ اٹھا ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ ہاں جاسوسی کرو، اگر تم نے اس کو بیٹی دینی ہے اس کی جانچ پڑتال کرو، اگر تم نے اس کو بہن کا رشتہ دینا ہے اس کی جاسوسی کرو، اگر وہ تمہاری اولاد ہے والدین کا حق بنتا ہے اولاد کا خیال رکھے، پتہ کرے کہاں جاتا ہے کہاں آتا ہے۔ تم نے وہ رشتہ اس کے ساتھ جوڑنا ہے، بہن کا بیٹی کا رشتہ دینا ہے، اس کی جانچ پڑتال کرو، حق بنتا ہے تمہارا۔ لیکن تم نے اس کو رشتہ نہیں دینا، تم نے اس کے ساتھ رشتہ نہیں جوڑنا، وہ تمہاری اولاد نہیں، تمہارا بھائی نہیں، تمہاری بہن نہیں، تیرا کیا کام ہے کسی کے بارے میں جاسوسی کرتے پھرنا؟ یہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ اور اللہ معاف فرمائے، ہمارے معاشرے میں بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جن کو صبح سے شام تک اور کوئی کاروبار ہی نہیں، وہ بالکل فضول میں اور بغیر کسی معاوضے کے صبح سے شام تک یہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ کون کہاں سے آ رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے، کس کا کس کے ساتھ تعلق ہے، کون کس کے ساتھ بیٹھا تھا، کون کس کے ساتھ اٹھا تھا۔ رب نے کہا تھا وَلَا تَجَسَّسُوا، لوگوں جاسوسی نہ کرو۔ اور ہم نے تو کاروبار ہی رکھا ہوا، کیا مرد کیا عورتیں، ہمارے معاشرے کے وہ لوگ جو بوڑھے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، ان کو اولاد کام کاج سے کاروبار سے فارغ کر دیتی ہے کہ ابا جان اما جان اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ نے صرف بیٹھ کر ذکر و اذکار کرنا ہے، اللہ اللہ کرنا ہے، دعائیں کرنی ہے بس۔ اور یہ بوڑھے کیا کرتے ہیں، یہ گھر کے تھڑے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، بازار میں چلے جاتے ہیں، دکانوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، چوکوں چراہوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کی جاسوسیاں کرتے ہیں، لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، لوگوں کی چغلیاں کھاتے ہیں، بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، گھروں کو لڑاتے ہیں، برادریوں کو لڑاتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں، یعنی بوڑھے ہو کر وہ کام کر رہے ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ افسوس ہمارے بوڑھوں پر، ان کو کچھ اور کرنے کے لیے اولاد نے فارغ البال کیا تھا، یہ کسی اور راستے پہ چل پڑے۔ اللہ نے کہا تھا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو۔ اور ہم یہ کام کرتے ہیں۔ ابھی ہم یہاں مسجد سے نکلیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہم نماز پڑھ کے نکلتے بھی ایک دوسرے سے بات کرتے، وہ سنیے فلانے دی گل بھائی کو پتہ لگا لے کی ہوا ہے، نماز پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں، مسجد سے قدم باہر نکال رہے ہیں، جاسوسیاں کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، چغلیاں کھا رہے ہیں، بدگمانیاں پیدا کر رہے ہیں، بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے گھر سے یہ کچھ لے کے جا رہے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، لوگوں تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ غیبت اس کو بولتے ہیں، رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الغیبہ، لوگوں غیبت سے بچو۔ صحابہ نے مطلب ہے کہ آپ نے خود ہی پوچھا اتدرون ما الغیبہ، جانتے ہو یہ غیبت ہے کیا؟ جس کام سے تمہیں رکنے کا میں کہہ رہا ہوں، بچنے کا کہہ رہا ہوں، اس کے بارے میں جانتے ہو غیبت ہے کیا؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا غیبت یہ ہے ذکرک اخاک بما یکرہ، فرمایا اپنے بھائی کے اس کام کا ذکر تو اس کی غیر موجودگی میں کرے جس کام کو وہ ذکر کرنا ناپسند کرتا ہے۔
یعنی کسی تمہارے بھائی میں کوئی ایسا عیب موجود ہے، کوئی ایسی برائی موجود ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرا یہ برا کام، میرا یہ عیب لوگوں میں ڈسکس ہو، لوگوں میں اس کا تذکرہ ہو، اور تم اس کی غیر موجودگی میں اس کی اس برائی کا، اس کے اس عیب کا تذکرہ کرو، یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے باقاعدہ سوال کیا، اللہ کے رسول اگر وہ برائی اس میں موجود ہو، یعنی ان کا خیال تھا کہ اگر وہ برائی اس میں موجود نہیں ہے پھر ہم اس کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں تو پھر تو گناہ ہے، اور اگر اس میں برائی موجود ہو تو پھر اگر بات کرتے ہیں تو پھر تو گناہ نہیں ہونا چاہیے، جس طرح کہ ہم بھی کہتے ہیں اور جی میں غیبت نہیں کرتا، میں تو حق پہ بیان کرتا، اور جی میں کسی دی کان پچھوں برائی نہیں کر رہا، میں تو وہ گل پہ کرنا جہی وہ موجود ہے۔ صحابہ نے بھی یہی کہا، اللہ کے رسول اگر ایسی بات ہم کسی کے بارے میں کریں جو اس کے اندر موجود ہو، اور میں یہی تو غیبت ہے کہ جو عیب اس میں موجود ہے تم اس کی کمر پیچھے اس کا تذکرہ کرو، یہ غیبت ہے، اور اگر وہ عیب اس میں موجود نہیں پھر تم اس کا تذکرہ کرتے ہو پھر تو تہمت ہو گئی، یہ تو الزام ہو گیا۔ وہ برائی اس میں موجود ہے پھر تم اس کی کمر پیچھے اس کو ڈسکس کرتے ہو، یہی تو غیبت ہے۔ فرمایا لوگوں غیبت سے بچو، اللہ کے رسول کیوں؟ فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی سخت ہے۔ اور بھائی زنا کرنے والا اپنا ہی بیڑا غرق کرتا ہے نا، یا جس کے ساتھ زنا کرتا ہے اس کو تباہ کرتا ہے، لیکن غیبت کرنے والا کئی خاندانوں کو اجاڑتا ہے، کئی گھروں کو اجاڑتا ہے، کئی رشتوں کو اجاڑتا ہے۔ اس کی غیبت کے اثرات بعض اوقات پورے محلے پہ ہوتے ہیں، بعض اوقات پوری بستی پہ ہوتے ہیں، بعض اوقات پورے گاؤں پہ ہوتے ہیں، بعض اوقات پورے شہر پہ ہوتے ہیں۔ ایک بندے کی غیبت بعض اوقات پورے شہر کو آپس میں لڑا کے رکھ دیتی ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت کا جرم زنا سے بھی سخت ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہو غیبت کی معافی کیسے ہو سکتی ہے، غیبت کا جرم کتنا بڑا ہے۔ صحابہ نے اللہ کے رسول کیسے؟ آپ نے فرمایا جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے یا تو ڈائریکٹ اس بندے سے جا کے معافی مانگے، بھائی میں نے تیری غیبت کی ہے مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، اگر وہ معاف کرے تو اس کی معافی ہوگی، اور اگر یہ اس سے ڈائریکٹ جا کے معافی نہیں مانگ سکتا، مثال کے طور پہ آپ میں سے آپ نے جس کی غیبت کی ہے آپ اس سے کو جا کر کہیں گے کہ بھائی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو میں نے تمہاری غیبت کی ہے، آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ دلی تک کھانا نہیں کر لیں، انہوں جا کے اپنے نصیبے میں تیری غیبت کی تھی مجھے معاف کر چھڑ، یہ تو اپنے گل اپنے پاپ آنا نہیں کر لیں، یہ تو اسی کبھی بھی نہ کریں گے۔ تو جب یہ کرو گے نہیں، غیبت معاف نہیں ہوگی، پھر کیا کرو گے؟ تو شریعت نے ایک اور آسان حل بتایا ہے، لیکن وہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیا؟ نبی پاک نے فرمایا یا تو جس کی غیبت کی ہے اس سے جا کے معافی مانگے، یا پھر ساری زندگی جب تک زندہ ہے اس کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا ہے، یا اللہ میں نے فلاں کی غیبت کی تھی اللہ اس کو معاف کر دے، میں نے فلاں کی غیبت کی تھی اللہ اس کو معاف، ساری زندگی اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتا رہے۔ آپ میں سے کوئی ہے جو ساری زندگی کسی کے بارے میں دعائے مغفرت کرنے کے لیے تیار ہو؟ دونوں کام مشکل ہے نا، تو پھر غیبت کرنا اتنا آسان ہم نے کیوں بنا لیا ہوا ہے؟ لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرنا اتنا ایزی کیوں سمجھ لیا ہے ہم نے؟ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر کیا فرمایا ہے؟ جو مقام میں نے آپ کے سامنے پڑھا، فرمایا لوگو لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی، اس کا بھائی فوت ہو گیا ہے، وہ اپنے بھائی کو سامنے رکھے اور اس کا گوشت نوچتا جائے، کھاتا جائے، کاٹتا جائے، کھاتا جائے اور اپنے بھائی کا سارا گوشت کھا لے؟ پسند کرتے ہو؟ اور بھائی اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھانا تو پسند نہیں کرتے، تو غیبت کی
ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے، اگرچہ علماء نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ گفتگو کی ہے اور اس روایت کو اتنا مستند نہیں مانا، لیکن بطور شہادت کے میں وہ روایت آپ کو سناتا ہوں کہ ایک عورت اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس لائی گئی کہ اللہ کے رسول روزہ اس نے رکھا ہوا ہے اور یہ بہت شدید جو ہے نا وہ تکلیف میں ہے اور قریب ہے کہ یہ تکلیف سے مر جائے. تو اللہ کے رسول اس کے بارے میں حکم فرمائے. آپ نے خاموشی اختیار کی. پھر کہا کہ اللہ کے رسول اس عورت نے روزہ رکھا ہوا ہے، بڑی شدید تکلیف میں ہے، قریب ہے کہ تکلیف سے مر جائے. آپ نے پھر خاموشی اختیار کی. تیسری مرتبہ پھر کہا کہ نبی پاک نے اس کے سامنے برتن رکھو. برتن رکھا کہ فرمایا اس کو بولو انگلی مار کے کہہ کرے. انگلی مار کے کہہ کی تو گوشت کے لوتھڑے برتن میں آ کے فرمایا یہ تو لوگوں کا گوشت کھا رہی تھی، یہ تو لوگوں کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہی تھی، تم کہتے ہو اس کا روزہ ہے. ہم تو روزہ رکھ رہے ہیں نا، صبح سے لے کے شام تک کتنے کو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، اپنے بھائیوں کا، اپنی سگی بہنوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے محلے والوں کا، اپنے بزنس مین ساتھ بزنس کرنے والوں کا، ہم معاشروں کا. کتنے وہ لوگ ہیں صبح سے شام تک ہم کتنے وہ لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ہم نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے. جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں سنو، جو بندہ روزہ رکھ کے بھی جھوٹ نہیں چھوڑتا، جو بندہ روزہ رکھ کے بھی جہالت والی باتیں اور جہالت والے اعمال ترک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ بھوکا مرتا ہے مر جائے، پیاسا مرتا ہے مر جائے، اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا مرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. 3 کام ہیں جن سے اللہ نے منع فرمایا. کیا؟ بدگمانی، بولیے نہیں کرنا کسی کے بارے میں بدگمانی، کہ بدگمانی کہاں تک لے جاتی ہے؟ گناہ. نمبر 2 جاسوسی نہیں کرنی. جاسوسی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی عزتیں اچھلتی ہیں، پگڑیاں اچھلتی ہیں، لڑائیاں جھگڑے پڑتے ہیں. نمبر 3 غیبت نہیں کرنی. 3 کام ہیں. اب ان کا انجام سن لیجیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف فرما ہے. آخری بات کر کے بات ختم کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اتدرون ما المفلس، جانتے ہو مفلس کسے بولتے ہیں؟ کنگال کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. ہم تو مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ پیسہ ہو، نہ دینار ہو، نہ روپے ہو، نہ گھر میں دانے ہو، نہ کھانے کو ہو، نہ پہننے کے ہو. ہم تو اس کو مفلس کہتے ہیں، کنگال اس کو کہتے ہیں. فرمایا المفلس من امت، میری امت کا مفلس وہ ہے من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ و زکاۃ، جو بندہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے آئے گا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ و خیرات، یہ سارے اعمال لے کے آئے گا. اور جس وقت اللہ کے سامنے آئے گا نا، فرمایا ایک آنے والا آئے گا، وہ آ کر کہے گا اللہ یہ جو بندہ تیرے سامنے کھڑا ہے نا، اس بندے نے ظلمنی ھذا، دنیا میں مجھ پر ظلم کیا تھا. ابھی وہ وہیں کھڑا ہوگا، ایک اور آ جائے گا، وہ کہے گا اللہ یہ بندہ جو تیرے سامنے کھڑا ہے نا، ظلمنی ھذا، اس نے دنیا میں مجھے بغیر وجہ کے مارا تھا. ایک اور بندہ آ جائے گا، وہ کہے گا اللہ یہ جو بندہ تیرے سامنے کھڑا ہے نا، صافہ کا دمی ھذا، اس نے میرا خون بہایا تھا. ایک اور بندہ آ جائے گا، وہ کہے گا اللہ قذفنی ھذا، اس نے دنیا میں مجھ پر تہمت لگائی تھی. ایک اور بندہ آ جائے گا، وہ کہے گا آکل مالی ھذا، اس نے دنیا میں میرا ناجائز طریقے سے مال کھایا تھا. اب جن پر ہم نے ظلم کیے ہوئے ہیں نا، وہ سارے آ گئے، سارے اکٹھے ہو گئے. اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میرے ساتھ یہ کیا تھا، میرے ساتھ یہ کیا تھا، میرے ساتھ یہ کیا تھا. اللہ فرمائے گا فرشتوں، اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا اس بندے کی نمازیں، روزے، زکاتیں، صدقات، خیرات، حج، عمرے، یہ ان لوگوں کے درمیان ان کے حساب کے مطابق تقسیم کر. جتنا جتنا اس نے ان کا حق مارا ہے نا، اتنا اتنے حساب سے اس کی نیکیاں ان لوگوں میں
کیا کر دو؟ تقسیم کر دو۔ اب جس کو گالیاں نکالی ہیں نیکیاں اس کو مل گئی، جس کا خون بہایا ہے اس کو بھی مل گئی، جس کا مال کھایا ہے اس کو بھی مل گئی، جس پر ظلم کیا ہے اس کو بھی مل گئی، جس کو مارا ہے اس کو بھی مل گئی، جس نے تہمت لگائی ہے اس کو بھی مل گئی، یعنی جس کا جو ہم نے ظلم زیادتی کی ہے ان کو وہ ساری نیکیاں تقسیم ہو گئی۔ فرشتے آ کے کہتے ہیں اللہ ابھی دعوے دار پیچھے کھڑے ہیں، نیکیاں ختم ہو گئی ہیں۔ ہم صبح سے لے کے شام تک کتنی کو گالیاں نکالتے ہیں، ذرا تصور کریں۔ اب جن کو ہم گالیاں نکالتے ہیں ان کو ہم نے قیامت والے دن کیا دینی ہے؟ نیکیاں دینی ہیں۔ وہ کتنے کو لوگوں کو نیکیاں دیں گے؟ جس بندے کی زبان پر رہتی ہی ہر وقت گالی ہے، ملازموں کو گالی، بھائیوں کو گالی، بہنوں کو گالی، دوستوں کو گالی، ہر بندے کو گالی، بغیر گالی نکالے بات کرتے نہیں۔ فرمایا اللہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، ابھی دعوے دار پیچھے ہیں۔ فرمایا اب ان دعوے داروں کے گناہ اسی حساب سے اس بندے کے کھاتے میں ڈالنے شروع کر۔ نبی پاک فرماتے ہیں اس حاجی نمازی روزے دار زکاتی صدقاتی خیراتی کو لوگوں کے گناہوں سے لت پت کر کے ثم طرح فی النار، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے انجام بدگمانیاں کرنے کا، یہ ہے انجام جاسوسیاں کرنے کا، یہ ہے انجام غیبتیں کرنے کا، یہ ہے انجام تہمتیں لگانے کا، یہ ہے انجام چوریاں کھانے کا، یہ ہے انجام لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا، یہ ہے انجام لوگوں کے اوپر الزام تراشیاں کرنے کا۔ اب اس انجام کو سامنے رکھ لیجئے، اپنا فیصلہ خود فرما لیجئے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ بیماروں کو صحت دے، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، فوت شدگان کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے، اور اللہ ہمارے قیام و سیام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہمیں ہر برے کام سے محفوظ فرمائے، ایسے اعمال سے بچائے جن اعمال سے ہماری نیکیاں تباہ اور برباد ہو جائیں۔ اللہ میرا سنانا آپ کا سننا قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔